السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل، اس حوالے سے کتاب و سنت میں بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے موجود۔ علماء امت نے بھی اس بارے میں لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی بارے میں جو کتاب و سنت میں اور علماء امت کے ہاں ہے، چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک بات کہنے، سننے، سنانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل آسان فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو کہنے اور سب سننے والوں کے لیے گناہوں کی معافی اور اپنی رحمت کے حصول کا سبب بنے۔ زکوٰۃ لغوی طور پر اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی پاکیزگی، زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاھا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کیا۔ تو زکوٰۃ کا لغوی طور پر ایک معنی پاکیزگی، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والے کو گناہوں سے پاک کروا دیتی۔ اس کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے سینے کو بخل سے، کمینگی سے اللہ کی رحمت سے صاف کر دیتی ہے۔ اور اس کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو باقی مال ہے وہ استعمال کرنے کے لیے پاکیزہ، طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی طور پر دوسرا معنی افزائش، بڑھنا، اضافہ ہونا، اور زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو اس لیے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے
اجر و ثواب دینے والے کے تصور سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شرعی طور پر زکوٰۃ مخصوص مال میں اللہ تعالی کی جانب سے ایک فریضہ ہے، مخصوص جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے، مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی رضا کے پانے کے لیے، اپنی جان، اپنے مال اور معاشرے کی پاکیزگی کے لیے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں، پہلی امتوں میں بھی موجود تھا۔ زکوٰۃ پہلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ سورہ مریم 16 پارہ میں آیت شریفہ نمبر 55 میں اللہ تعالی نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، تو زکوٰۃ اس وقت بھی تھی۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ یا اللہ، مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو زکوٰۃ دینے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے ہاں پسندیدہ بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مریم گود میں اٹھائے، اپنی قوم کے پاس پہلی دفعہ لائی، تو وہ حکم الہی سے اپنی ماں کی برات کے لیے گویا ہوئے بولے، اور اس وقت انہوں نے کچھ باتیں حکم الہی سے اسی بچپنے میں، بلکہ پیدا ہوتے ہی اپنی قوم سے بیان کی۔ انہی میں سے ایک بات جس کا ذکر 16واں پارہ سورہ مریم آیت شریفہ 31 میں ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ اسلام سے پہلے بھی تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ توجہ فرمائیے، زکوٰۃ وہ فریضہ ہے۔ ملک صاحب ساتھیوں کے پاس جائیے، با ادب، بھائی آگے آ جاؤ، نامناسب ہوتا ہے، تکلیف ہے تو کرسی دے دیں، بکھر کے نہ بیٹھیں، ناپسندیدہ بات، تکلیف ہے کرسی دے دیں۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو مکہ مکرمہ ہی سے اس کا آغاز ہو گیا۔ مکہ شریف میں اس کے فرض ہونے کے بارے میں ایک بہت بڑی مشہور دلیل صحیح بخاری میں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے شام میں تھے۔ ہرقل رومی بادشاہ جو شام کا حکمران تھا، بلکہ شام
رومی سلطنت کے صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا. تو رومی بادشاہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. صحیح بخاری میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے. ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رومی بادشاہ کے دربار میں لائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے رپورٹ دی اور اسی رپورٹ میں کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، سچائی کا اور پاک دامنی کا. تو یہ بات ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہے. البتہ علماء نے یہ کہا مکہ شریف میں زکوٰۃ کی جو فرضیت تھی اس طرح تفصیل سے اس کے احکامات نہ تھے جیسے کہ مدینہ طیبہ میں آئے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں 2 ہجری میں آپ کی ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات آئے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوئی. تو بات کا خلاصہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ ہی سے تھی، البتہ تفصیلی احکامات کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں ہوئی. زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے دلائل. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے. رکن اول اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. رکن ثانی نماز اور تیسرا رکن زکوٰۃ. اس کے بارے میں دلائل و شواہد کا کتاب و سنت میں مبارک سے راب ہے. بعض علماء نے لکھا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 82 مرتبہ 82 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا ہے. اگر اور کچھ نہ ہو ایک یہی بات زکوٰۃ کی اہمیت، حیثیت اور فرضیت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کافی. اس بارے میں بہت زیادہ دلائل میں سے ایک سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 110 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے اور ان میں سے ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا. سورہ التوبہ آیت شریفہ نمبر 11 اللہ تعالی نے
مشرکوں کے بارے میں بہت ہی شدید احکامات نازل فرمائے۔ مشرکوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے مالوں کو چھینا، ان کی جانوں پر حملہ آور ہوئے۔ مدینہ طیبہ مسلمان آئے تب بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اب مشرکوں کے بارے میں بہت شدید احکامات آئے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہی مشرک جن کی زیادتیوں کی وجہ سے، جن کے ظلم کی وجہ سے ان کو مارنے کا حکم ہے، اگر وہ 3 کام کریں، اگر وہ 3 کام کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو 3 کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 توبہ کریں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں، اور نمبر 1 توبہ کریں، نمبر 2 نماز پڑھیں، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر یہ 3 کام کریں تو تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور اگر نہ کریں تو پھر مسلمانوں کی سب میں شامل ہونے کے لیے ان کے لیے 3 شرطیں پیش کی، اور ان 3 میں سے ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ایک اور بات، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے کیا فوائد، کیا ثمرات ہیں؟ اللہ ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہے۔ جس کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ اللہ کے خزانے خالی ہو رہے، معاذ اللہ، زکوٰۃ میرے اور آپ کے دینے والے کے فائدے کے۔ کتاب و سنت میں اس کے فوائد بہت ہی زیادہ بیان کیے گئے۔ بطور مثال چند ایک سن لیجیے۔ سورہ تغابن آیت شریفہ نمبر 17 میں اللہ مالک نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن، باقی بات سننے سے پہلے یہیں رک جائیں۔ اگر کسی اچھی پارٹی کو قرض دیا جائے، باوفا ہو اور اس کی معاشی حالت اچھی ہو، وہ واپس کرے گا کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ بلکہ سمجھدار لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی سونگ پارٹی اور باوفا آدمی ہم سے کر دیے ایک احسان ہو جائے اور بوقت ضرورت کہیں کام آئے گا۔ اے کہنے اور سننے والوں، اللہ سے بڑی کوئی پارٹی ہے؟ پارٹی نہیں، تنہا۔ اللہ سے زیادہ کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اللہ کا۔ اور اللہ سے زیادہ کوئی باوفا ہے؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ اور میرے خیال میں آج کے سبق میں اگر میں آپ یہ یقین لے کے جائیں کہ زکوٰۃ اللہ تعالی کے ذمہ قرض ہے، تو انشاءاللہ درس کی محنت کا پھل ملتا۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ یہ سبق یاد کر کے جائیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالی کے ذمہ قرض ہے۔
اور جب اللہ کے ذمہ قرض ہے واپس ہوگا کہ نہیں، اور کوئی بات نہ ہو، اور باتیں مبارک سے راب ہیں کوئی نہ بھی ہو، ایک یہ بات اللہ کے ذمہ قرض حسنہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ زکوٰۃ کے اجر و ثواب کے بیان میں صرف یہی نہیں کہا، اس کے بعد بھی بتایا، فرمایا یضاعفہ لکم، جب تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ اسے دو چند کریں گے، اور اللہ کس حساب سے کریں گے؟ اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے یا میری کے مطابق؟ جی، اور کیا کریں گے؟ فَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے۔ حضرات و خواتین، میری اور آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر آفت، ہر ٹینشن، ہر قلق، ہر خسارے، ہر ذلت، اس کا سبب میرے اور آپ کے گناہ ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہو گئے تو یہ ساری مصیبتیں باقی رہیں گی یا ختم ہو جائیں؟ زکوٰۃ کے حوالے ہی سے ایک اور بات، اور اللہ کرے وہ بھی میرے اور آپ کے یقین میں آ جائے، امام احمد اور امام ترمذی نے عمر بن سعد انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، تین باتیں میں ان پر قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے، زور سے بولو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اپنا کوئی سودا بیچ رہے ہیں؟ نہیں، میری اور آپ کی خیر خواہی کے تین باتیں ان پر میں قسم کھاتا ہوں، یا اللہ میرا ماں باپ اور سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، میرے فائدے کے لیے میرے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ اور ان تین میں سے پہلی بات، ما نقص مال من صدقہ، اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں۔ تو پھر رکاوٹ کیا؟ اسی حوالے سے تیسری بات، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں لوگ صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے۔ خبر سچی ہے یا غلط؟ التماس ہے پوچھوں تو جواب دو، زور سے بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے، اور اس خبر کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ کی حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم۔
قرآن کریم کے بعد اس کائنات میں سب سے سچی کتاب بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم. کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے لے کے جائیں. اور یاد کر لیجیے مسجد آپ سے کچھ نہیں مانگتی. آپ نے جو سننا ہے اپنے اپنے فائدے کے لیے، آخر میں چندہ نہیں مانگنا، اپنے اپنے فائدے کے لیے میں بیان کروں، آپ سنیں اور لے کے جائیں. فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی، کوئی دن بندے صبح نہیں کرتے الا وملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، اور 2 میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے آپ کی راہ میں، اس کو بہتر بدل دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے اس کو تباہی دے. حضرات و خواتین، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے فرشتے با اختیار نہیں، وہ کہتے ہیں جس کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس سے معمولی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم دیا جائے. اب یہ فرشتہ جو آن ڈیوٹی ہے اور ہر روز یہی دعا کر رہا ہے اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو شاندار بدل دے. یہ کس کے حکم سے مانگ رہا ہے؟ جواب دو. اور کس سے مانگ رہا ہے؟ جس کے حکم سے جس سے مانگ رہا ہے وہ دے گا کہ نہ دے گا؟ جی، ہماری ایک تعداد معاشی مصیبتوں میں آئے دن پھنستی ہے. شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب وظیفہ بتلاؤ، اللہ مجھ پر آپ پر رحم کرے، یہ وظیفہ لے کے جاؤ. شاہ صاحب کو نہیں، ڈاکٹر صاحب کو نہیں، ان کو نہیں دینا، اللہ کی راہ میں جا کے خرچ کرو، انشاءاللہ فرشتے کی دعا آئے گی اور اللہ خوشحالی لائیں. اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی بتلا دیا، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکا تو پھر خیر نہیں. اسی حوالے سے چوتھی بات، قرآن کریم میں سورہ سبا آیت شریفہ نمبر 39 22واں پارہ، اللہ پاک نے ایک قاعدہ، ایک اصول بیان کیا. اور اللہ کے اصول کچے ہیں یا پکے ہیں؟ سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اس میں کبھی بھی آپ تبدیلی نہیں پائیں. تو کیا قاعدہ جو ابھی ہم سننے والے ہیں، سورہ سبا آیت شریفہ نمبر 39، فرمایا فَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو بھی، اللہ اکبر، یا اللہ قربان جائیں آپ کی باتوں پر، اور جو بھی جس کے پاس تھوڑا ہے وہ گھبرائے نہیں، ایک کھجور لے وہی دے، کھجور نہیں آدھی دے دے،
آدھی نہیں چوتھا حصہ وما انفقتم، اور جو نہ تھوڑے کی پابندی نہ زیادہ کی پابندی، نہ ڈالروں کی پابندی نہ پاؤنڈوں کی نہ روپوں کی، جو ہے وہ دے دو. وما انفقتم من شیء، اور تم جو کچھ دو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی باتوں پہ قربان جائیں اور اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے. فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ کون؟ ارسلان اللہ تعالی. يُخْلِفُهُ، اس کا بدل عطا فرماتا. لوگ کھاتے پیتے گھروں میں جا کے سلامی دیتے ہیں کہ کھاتا پیتا جائے، اور جو غریب ہو وہ محتاج بھی ہو. آج کل حالات ٹھیک نہیں، بلکہ اول تو کہتے ہیں ٹائم نہیں جانے کا، اور جاتے بھی ہیں تو دیتے ہوئے کہتے ہیں بچ جائے تو اچھا ہے، اور جو کھاتا پیتا ہو لفافے پہ نام لکھ کے، کیوں کہ اس کا بدل ملنا ہے. یہ کہانی ہے یہ نہیں رائن صاحب؟ تو یہاں کس سے بدل لینا؟ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، میں آپ خرچ کرنے والے بنے وہ دینے کا پہلے سے وعدہ فرما دیا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کائنات میں سارے دینے والے آ جائیں ان ایسا کوئی نہیں. اس بارے میں دلائل و شواہد کا انبار ہے. اگر یہی بیان کیا جائے تو افطاری کا وقت آ جائے. ایک حدیث سنیے اور آگے اللہ کی توفیق سے چلیں گے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں دیا، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے سوا اور کچھ قبول نہیں کرتے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے. اگر حدیث شریف میں بات نہ ہوتی تو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جرأت ہی نہیں. لیکن حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ فقیر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے نہیں رب کے